اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا کیا جائے نماز کے وقت لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلائی جائے، کسی نے کوئی طریقہ تجویز کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ بہرحال ایک صحابی سوئے، ایک روایت کے مطابق ابو بکر صدیق کو بھی خواب آیا، عبداللہ بن زید کو بھی آیا کہ کیا کہ کوئی حضرت کو آذان سکھا رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے وہ صحابی اور دروازے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے بھی دیکھا ہے؟ اور صدیق اکبر نے بھی ہمیں یہی آ کر بتلایا ہے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، پھر 2 دفعہ حی علی الفلاح، اینڈ میں 2 دفعہ اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی۔ میرے آقا نے کسی سے نہیں فرمایا کہ اس کو سکھا دو اذان، چلو بھائی تو نے دیکھا ہے تو اذان دے دے، تو نے دیکھا ہے تو اذان دے دے، کسی اور کو سکھا دو نا۔ یہ الفاظ ہے حدیث پاک کے مفہوم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ تم نے خواب کے اندر سنے ہیں نا بعین ہی وہی الفاظ بلال کو سکھا دو۔ آج بلال اذان دے گا، کوئی اور اذان نہیں دے گا۔ پہلی اذان اسلام کے اندر دی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ میرا اور حضرت بلال حبشی کی زبان بھی بلالی تھی، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، یا اشہد ان لا الہ نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ سین کی آواز نکالتے تھے، بلالی زبان تھی۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت بلال کا جو اشہد ہے نا اللہ اشہد کر کے قبول فرماتا ہے، اشہد کر کے۔ اور کسی اور کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جو مرتبہ ملا اس لحاظ سے وہ کسی اور کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی پسند فرمایا جو بلال حبشی کی نقل اتارے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ جنگ تبوک سے واپس آنے لگے تو مقام جارانہ کے مقام کے اوپر ٹھہرے، اذان کا وقت ہو گیا۔ جب اذان کا وقت ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا اے بلال اذان دو۔ جارانہ کا مقام ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے جو حج والے جانے والے یا عمرہ کے لیے تشریف لے جانے والے اس مقام سے بڑے عمرے کی نیت کر کے آگے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مقام جارانہ وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اتنی برکتیں رحمتیں نازل کی ہیں کہ میں ایک رات وہاں پہ سویا تھا، ایک رات سویا تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آقا نے مجھے 70 مرتبہ دیدار کرایا اپنا، ایک رات مقام ہے۔ اور اس مقام پر میرے آقا پہنچے، میرے آقا نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ، بلال اذان دے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مقام جارانہ پر اذان دی تو 7-8 بچے نا دور کہیں کھیل رہے تھے، ان میں حضرت ابو معذورہ بھی تھے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، 15 سال کی عمر ہے۔ بلال حبشی نے اذان شروع کی اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ جو بچے تھے نا وہ بھی حضرت بلال کی نقل اتارنے لگے۔ میرے آقا نے سماعت کر لیا، نقل اتار رہے ہیں۔ اذان مکمل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی کو بھیجا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بھی ان کے ساتھ گئے۔ میرے آقا میں ان کو پکڑ کر لے کے جو بلال کی نقل اتار رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم گئے پکڑنے کے لیے تو بچوں نے دیکھا ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہ ڈر کے بھاگ پڑے، لیکن مولا علی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، پیچھے بھاگے، پکڑ کرنا حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ انہوں نے آپس میں پروگرام کیا کہ ہم بتائیں گے نہیں کہ ہم نقل اتار رہے تھے۔ جب آئے میرے آقا نے فرمایا کہ کون بلال کی نقل اتار رہا تھا؟ چپ۔ میرے آقا نے فرمایا کون تھا؟ بولو نا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نقل اتار رہے تھے، چلو باری باری اذان سناؤ۔ اب 7-8 لڑکے ہیں، کس کی عمر 12 سال ہے، کس کی 10 سال ہے، کس کی 15 سال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا باری باری اذان سنا۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا، لائن میں کھڑا ہوا، ایک ہی باری آئی۔ میرے آقا نے فرمایا اذان سنا جو تم نے سنی ہے؟ اس نے اشہد ان لا الہ پوری اذان سنا دی، اللہ اکبر پوری اذان۔ میرے آقا نے فرمایا چلا جا تو۔ دوسرے کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا تو بھی اذان سنا، تو نے نقل اتاری نا بلال کی؟ یا رسول اللہ میں نے اتاری ہے۔
میرے آقا نے فرمایا چل تو بھی اذان سنا. اب اس نے بھی اذان سنائی, وہ بھی اذان سنانے لگا. اب اس نے بھی اذان سنا دی, میرے آقا نے فرمایا چل جا تو بھی چلا جا. تیسرے نے سنائی, چوتھے نے سنائی, پانچویں نے, چھٹے نے سنائی. ساتویں آٹھویں نمبر پر نا حضرت ابو معذورہ کا نمبر لگ گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے سنی بلال کی اذان؟ میں نے سنی ہے. میرے آقا نے فرمایا چل اذان سنا. پھر حضرت ابو معذورہ نے پھر اذان سنائی اور نقل بلال کی اتاری تو کمال اتاری. پھر نقل ایسے لگا جیسے جب بلال حبشی اذان دے رہے ہوں. بلال حبشی 15 سال کی عمر ہے. میرے آقا نے جب اس نے اذان مکمل کی, میرے آقا نے باقیوں کو فرمایا بھائی جو بچ گئے ہیں نا اذان سنانے والے, اب وہ چلے جائیں, ابو معذورہ ہمیں مل گیا جو ہمیں چاہیے تھا. میرے آقا نے فرمایا اذان سنا دی؟ آقا سنا دی. میرے آقا نے فرمایا چل دوبارہ سنا, مزہ آیا ہے. اذان سننے سے کیا آیا ہے؟ سکون آیا ہے. دوبارہ سنا. کتنے خوش بخت ہیں. کہنے ہیں پھر حضور کی نظر پڑ گئی میرے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. کہ بس میری زندگی سنور گئی. میرے آقا کو میں نے دوسری دفعہ اذان سنائی, دوسری دفعہ. کہہ رہے جب دوسری دفعہ میں نے اذان سنائی, میرے آقا فرماتے ہیں یار اور مزہ آیا, اور دوبارہ سنا پھر اذان. اس نے تیسری دفعہ اذان سنائی میرے آقا کو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس نے ابو معذورہ نے تیسری دفعہ اذان سنائی, حضور نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیے, اللہم بارک فیہ, اللہم بارک فیہ, اللہم بارک فیہ وَأَهْدِهِ لِلْإِسْلَامِ. اللہ اس میں برکت بھی دے اور اس لیے اسلام کی توفیق بھی عطا کر دے. ابو معذورہ کہتا ہے بس حضور کی دعا ہاتھ اٹھانا تھے, اللہ نے قبول کر لی. میں 15 سال کا نوجوان, میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, کسی سے نہیں پوچھا, بھائی سے نہیں پوچھا, رشتہ دار سے نہیں پوچھا, کسی عزیز سے نہیں پوچھا. بس حضور نے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میں بکریاں چرا رہا تھا, میری قسمت جاگ اٹھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا, مسلمان تو ہو گیا, میں مسلمان تو ہو گیا, یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انت مؤذن, تیرا کام یہ ہے کہ تو اذانیں دیا کرے گا. یا رسول اللہ اذانیں تو بلال دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اذانیں بلال مدینہ میں دیتا ہے, تو مکہ میں دیا کرے گا اذانیں, تو مکہ میں اذان دیا کرے گا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں لوگوں میں کیا بتاؤں, میری قسمت جاگ اٹھی. میں بکریاں چرانے والا, حضور نے مکہ کا مجھے مؤذن بنا دیا, میں مکہ میں اذانیں پڑھنے لگا. بلال حبشی کے جو نقل بھی اتارے تو میرے آقا کو کیا ہے جی, وہ محبوب ہے. میرے آقا تلاش کرتے ہیں کہ بلال کی جیسی اذان کون دیتا ہے. اور بلال جب اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی تھی, رخ مصطفیٰ پر ہوتی تھی, نگاہیں کہاں ہوتی تھی. اور میرے آقا نے بھی پھر وفا کی. بلال حبشی نے بھی تکلیفیں برداشت کی, تو میرے آقا نے بھی کیا کی, بلال سے کیا کی, وفا کی. مدینہ کے اندر میرے آقا نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا, اذانیں دینے والا بنایا, اذانیں دینے والا. اور پھر وہ وقت آیا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اندر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے, تو 10,000 کا لشکر تھا میرے حضور کے ساتھ, 10,000 کا لشکر تھا. کیا ہوا, میرے آقا مکہ میں تشریف لا رہے ہیں. اور ایک وہ وقت تھا جب میرے حضور یہاں سے گئے تھے تو 2 غلام ساتھ تھے, 2 بس. جب گئے تھے اور جب واپس فاتح بن کر مکہ کے اندر آئے تو 10,000 کا لشکر ہے. اور اس وقت صحابہ کہتے ہیں آپ کو کیا بتلائیں کہ ہر طرف انسان اور مومن نظر آ رہے تھے, کافر ایک جانب تھے. اور تمہیں کیا بتلائیں, جب حضور گئے تھے تو ایک شان تھی, جب آئے تو شان یہ تھی, ہمیں لگ رہا تھا مکہ کا ایک پتھر حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے, ایک پہاڑ حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے, ایک چیز حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے. میرے آقا تشریف لائے اونٹنی پر. میرے آقا نے طواف بیت اللہ کیا, اونٹنی پر طواف کیا, بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا. اور جب دروازہ کھولا میرے آقا نے سارے بتوں کو توڑا, نیچے گرا دیا. میرے آقا نے, اللہ کا گھر ہے, وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ. میرے آقا کہنے لگے, یہ آیت کریمہ پڑھنے لگے, لوگوں حق آ گیا, وَزَهَقَ الْبَاطِلَ, اور باطل مٹ گیا. میرے آقا نے بت توڑ دیے, میرے آقا نے بت کیا کر دیے, توڑ دیے. حضور نے خطبہ دیا. اب کیا بات ہے, حضور جب خطبہ دے رہے ہیں خطبہ, تو نظریں میرے آقا کی بلال کو ڈھونڈ رہی ہیں, بلال کو نماز کا وقت آ گیا. میرے آقا کی نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں, بلال کو. آقا فرمانے لگے, اے نا بلال, میرا بلال کہاں ہے.
آقا کیا کام ہے؟ بلال لبیک یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ بلال آگے آ گیا۔ میرے آقا میں بلال یار مدینے میں تو اذانیں پڑھی ہیں نا تو نے، میری مسجد میں تو اذانیں پڑھی ہیں نا، آج نا بیت اللہ کی چھت کے اوپر اذان پڑھنی ہے، اور چڑھ جا چھت کے اوپر اللہ اکبر کی صدائیں لگا۔ ایک صحابی کل قریب بیٹھا ہوا ہے، اس نے کان کے اندر آواز عرض کی، یا رسول اللہ کافر ذلیل ہو گئے، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا، اللہ نے آپ کو مقام عطا کر دیا، عزتیں عطا کر دیں۔ بلال حبشی کو یہاں کیا کیا جاتا تھا؟ تکلیفیں دی جاتی تھی۔ یا رسول اللہ آج خوار ہو گئے، کافر ذلیل ہو گئے، اللہ نے آپ کو فتح عطا کر دی، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی اور کی اس نے کان میں بات کری تھی۔ اور یہ بھی حکمت تھی صحابی کی، کیا تھی؟ یہ صحابی سوال نہ کرتے تو شان کیسے ظاہر ہوتی؟ اس نے کان میں بات کی تو میرے آقا فرمانے لگے کیا بات کرتا ہے یار، کیا بات کرتا ہے، یہ بات نہ کر، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ اور جب مکہ میں پتھر کھانے کی بات آئے تو بلال، اور جب رسی گلے میں ڈلوانے کی بات آئے تو بلال، اور جب گھسیٹنے کی بات آئے تو بلال، جب کوئلوں پر لیٹنے کی بات آئے تو بلال، جب اسلام کے لیے درد اور ظلم سہنے کی بات آئے تو بلال، آج جب اللہ عزت عطا کرے تو میں کسی اور کو چڑھا دوں؟ نہ، اگر پتھروں کے اوپر سویا ہے بلال تو آج کا چھت پہ چڑھے گا بھی بلال ہی بلال چڑھے گا۔ آج چھت پہ میرے آقا نے فرمایا پہ چڑھ بلال، کعبے کی چھت کے اوپر اذان بھی یہ حضور نے وفا کی بلال حبشی کی، غلام کو کھڑا کر دیا۔ ابو جہل کہاں؟ آگ کے اندر۔ ابو لہب کہاں؟ آگ کے اندر۔ امیہ کہاں؟ آگ کے اندر۔ بڑے بڑے کفار قریش کہاں؟ آگ کے اندر۔ اور بلال کی شان دیکھو، بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہے، کعبے کی چھت کے اوپر بلال پھر اذان پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں۔ حضور کی نظریں تلاش کر رہی تھی نا بلال کو، بلال آئینہ، بلال کہاں ہے؟ تو پھر شاعر نے کہا ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کیا تھا بلال کے ساتھ، کعبے کے چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ پھر اتنا محبت، اتنا عشق ہوا بلال حبشی کو۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے آقا کا وصال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، فتح مکہ بھی ہو گیا۔ پھر 11 ہجری کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بلال حبشی جو اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے تو رخ مصطفیٰ کو دیتے تھے۔ میرے آقا کا وصال ہوا تو بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی، عالم کیا تھا، غم کتنا تھا۔ بلال حبشی مدینہ کی گلیوں میں جا جا کر ایک صحابی سے پوچھتے تھے میرے آقا کو نہیں دیکھا تم نے، میرے محبوب کو تم نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا کا دیدار کرنا، مجھے بتلاؤ تو صحیح میرے آقا کہاں ہے۔ ابو بکر نے کہا بلال اذان پڑھ۔ بلال اذان پڑھنے لگا، پہلی دفعہ ایسا ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو نگاہیں مصطفیٰ کو ڈھونڈتی ہیں، میرے آقا کو ڈھونڈتی ہے، رخ مصطفیٰ کو ڈھونڈتی ہیں، میرے آقا نظر نہ آئے۔ بلال حبشی بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر میں مدینے کی گلیوں میں جاتا ہوں، میرے آقا کی یاد آتی ہے، میں اذان پڑھتا ہوں حضور کی یاد آتی ہے، اذان کی ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا رخ مصطفیٰ نظر آتا تھا، اب بلال کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ اذان پڑھوں رخ مصطفیٰ نظر نہ آئے، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، میں جا رہا ہوں مدینہ سے، مدینے کی گلیوں میں حضور کی یاد آتی ہے، محبوب کی یاد آتی ہے، میرا دل قابو میں نہیں رہتا۔ حضرت بلال حبشی ہجرت کر گئے، ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر شام کے شہر حلب کے اندر چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی 1 سال وہاں پر رہے۔ 1 سال جب وہاں رہے تو خواب کے اندر میرے آقا کا دیدار ہوا، قسمت نے انگڑائی لی۔ میرا آقا کہنے لگے بلال کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آتا ہی نہیں، ہمارے پاس آ کر ہمیں دیدار بھی نہیں کرواتا اپنا، اور ہمارا دیدار نہیں کرتا، ہمارے پاس حاضری نہیں دیتا۔ بلال حبشی کو جب خواب آئے میں میرے آقا کا دیدار ہوا، بلال حبشی نے رخت سفر باندھا، راتوں رات تیاری کی، اونٹنی لی، اب سفر کر رہے ہیں۔ بلال حبشی حضور سے ملنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں، اتنے بے چین ہیں، بھول گئے میرے آقا کا وصال ہوا، یہ بھول ہی گئے۔
7 دن میں مدینہ کے اندر پہنچے بلال حبشی، اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر مدینہ کے لیے بلال حبشی صرف قضاء حاجت کے لیے رکے یا بلال حبشی نماز کے لیے رکے، اس کے علاوہ نہیں رکے، سیدھے مدینہ شریف پہنچے۔ اب بلال حبشی بھول گیا میرے آقا کا وصال ہوا، سیدھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر میرے آقا کو ڈھونڈ رہے ہیں، میرے آقا کو تلاش کر رہے ہیں، حضور نہیں ملتے۔ بلال حبشی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو حجرہ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور نہیں ملتے، پوچھتے میرے آقا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور کا تو وصال ہو گیا۔ پھر غم سے نڈال ہوئے، میرے آقا کے قبر انور کے اوپر لیٹ کر آنسو بہانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا غلام آ گیا، یا رسول اللہ آپ نے بلوایا میں آ گیا، یا رسول اللہ میں شام سے آ گیا، یا رسول اللہ میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ دیکھیں آپ کا غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ اپنا دیدار کروا دیجئے، یا رسول اللہ میں بے چین ہوں۔ ساروں کو پتہ چل گیا حضور کا غلام آ گیا، بلال حبشی آ گیا، بلال حبشی لوٹ کر آ گیا، مدینہ کے اندر شور بپا ہو گیا، سنا حضور کا غلام آ گیا، بلال حبشی آ گیا۔ سارے لوگ بلال حبشی کے دیدار کے لیے آنے لگے، سارے دیدار کر رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، وہ زیارت کر رہے ہیں بلال حبشی کی، سارے مدینہ والے۔ اچانک سے ایک نے کہا بلال آج تو وہ اذان سنا جو حضور کے دور میں سنایا کرتا تھا، آج وہ اذان سنا جو میرے آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا، وہی صدائیں، وہی کلمے، وہی شہادتین، وہ ہمیں سنانا جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ بلال حبشی کہنے لگے میں نہیں سنا پاؤں گا، میرے دل پہ قابو نہیں رہے گا، کیوں؟ اسی لیے کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا رخ مصطفیٰ نظر آتا تھا، میرے آقا کا چہرہ نظر آتا تھا۔ آج جب میں اذان دوں گا تو میرے آقا کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو صحابہ نے جب کہا، بلال حبشی انکار کرتے رہے، کسی کو تجویز آئی حسنین کریمین کو لے کر آؤ، حسنین کریمین کو لے کر آؤ، کیوں؟ بلال حبشی ان کو انکار نہیں کریں گے۔ حسنین کریمین آئے، امام حسین آئے، امام حسین کہنے لگے چچا جان ہمیں آج وہ اذان تو سنا جو نانا کے دور میں سناتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نانا کی یاد ستا رہی ہے، نانا کی یاد آ رہی ہے، آج وہ اذان سنائیں جو حضور کے دور میں سناتے تھے۔ بلال حبشی کہنے لگے بچوں میں تمہیں کیسے انکار کر سکتا ہوں، میرے آقا نے جو فرمایا جو حسین سے محبت کرے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تمہارا کہنا بتاؤ کہاں اذان سناؤں؟ حسنین کریمین نے کہا، ہاتھ پکڑا اور اس جگہ پر لے گیا جہاں اذان دی جاتی تھی۔ بلال حبشی نے جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینہ کے اندر شور بپا ہو گیا، سارے باہر نکل آئے، بوڑھے باہر نکل آئے، نوجوان باہر نکل آئے، بچے باہر نکل آئے، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں۔ اب سارے جب حضرت بلال حبشی کی اذان سنی میرے آقا کی دور کی یاد تازہ ہو گئی، حضور کی یاد تازہ ہو گئی، سارے رونے لگے، آنسو بہانے لگے، اور بچے ماں سے پتہ کیا پوچھتے تھے؟ اماں حضور کا غلام تو آ گیا، بلال حبشی تو آ گیا، حضور کا مؤذن تو آ گیا، بتائیں آقا کب آئیں گے؟ آقا کا ہم نے دیدار کرنا ہے، آقا کو ہم نے دیکھنا ہے، آقا کی حسین زلفیں دیکھنی ہے، پیارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اماں جان آقا کا غلام تو آ گیا، آقا کی سنگت میں چلنے والا تو آ گیا، بتائیں آقا کب آئیں گے؟ حضور کب تشریف لائیں گے؟ بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، بچے یہ سوال کر رہے ہیں۔ بلال حبشی جب پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، بلال حبشی پھر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، کیوں؟ آج رخ مصطفیٰ نظر نہیں آیا، میرے آقا کا چہرہ نظر نہیں آیا بلال حبشی کو۔ پھر رونے لگے، ہوش آیا، پھر رونے لگے، کہنے لگے یارو میں اذان نہیں دے سکتا، میں حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اجازت مانگی، کہنے لگے مجھے جانے دو مدینہ سے، مجھے مدینہ میں حضور کی یاد آتی ہے، یہ گلیاں حضور کی یاد دلاتی ہیں، میرے حضور مجھے کھانا کھلاتے، مجھ سے پوچھتے، میرا حال پوچھتے، آج مدینہ کے اندر میرے آقا نظر نہیں آتے، بلال کو جانے دو۔ بلال پھر واپس گئے، شہر حلب کے اندر چلے گئے، پھر آخری دم تک وہاں رہے۔ بلال حبشی جب سے میرے آقا کا وصال ہوا آخر تک کبھی نہیں ہنسے، کبھی بھی نہیں ہنسے حضور کی جدائی کے اندر۔ ایک دن آیا، ایک دن بلال حبشی نے بڑا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پر خوشی ہے، ہنس رہے ہیں۔ تو اہلیہ پوچھنے لگی آج کس چیز کی خوشی ہے؟ تو آپ بیمار بھی تھے، کہنے لگے آج مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میری موت کا دن ہے، میں موت کا پل کراس کروں گا۔ اہلیہ رونے لگی، اہلیہ کہنے کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، کہنے تو یہ بات نہ دیکھ میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، اس بات کو دیکھ میں اپنے آقا سے مل جاؤں گا، اپنے محبوب سے مل جاؤں گا، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ بلال حبشی موت والے دن خوش نظر آ رہے تھے۔ الموت تحفۃ المومن،
موت مومن کے لیے تحفہ بنتی ہے، لیکن ایسے مومن کے لیے تحفہ بنتی ہے جو حضور کی غلامی اختیار کر لے، اطاعت اختیار کر لے۔ اور میرے آقا کی غلامی میں حضرت بلال حبشی اس قدر کہ موت پھر حضرت بلال حبشی کو ڈرا نہیں رہی، خوش کر رہے۔ بلال کو پتہ ہے کہ میں موت کی وادی کراس کر کے، موت کا پل کراس کر کے سامنے میرے محبوب ہوں گے، میں اپنے آقا کے ساتھ کیا رہوں گا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ پھر سن 20 ہجری اور 20 محرم الحرام کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال ہوتا ہے، اور اپنا غلام ہے، حضور کا غلام اپنے آقا کے ساتھ 20 محرم الحرام سن 20 ہجری کو جا کے مل جاتا ہے۔ اور یہ غلام ہے جنہوں نے اطاعت اختیار کی، حضور کی اتباع اختیار کی، اور آقا کی اتباع کو، حضور کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اللہ نے انہیں پھر یہ انعام عطا کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ کیا ہو گیا جی؟ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے حضور کی اطاعت کو اپنایا، حضور کی غلامی کو اپنایا، اتباع کو اپنایا، جو میرے آقا نے کہا بیان ہی انہوں نے وہی کر کے دکھایا۔ اور حضور کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہی اصل میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ بھی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کا سچا پکا غلام بنائے، حضور کی غلامی، اطاعت، اتباع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین واخر دعوانا۔